بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 3 مقطعات تختی نمبر 3 مقطعات اچھا، نورانی قاعدہ میں یہ تیسری تختی ہے، اور اس کو بھی سمجھے کہ تختی نمبر 3 اس کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے، اس کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مقطعات کا معنی ہے کہ کٹے ہوئے حروف۔ کیا معنی ہے؟ کٹے ہوئے حروف۔ کٹے ہوئے حروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کٹے ہوئے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حروف قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے تو یہ سورت کے شروع میں آئیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئیں گے تو یہ سورت کے شروع میں آئیں گے۔ اس کے مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ جب قرآن مجید کے شروع میں، یعنی سورت کے شروع میں جب آئیں گے، قرآن مجید کے سورت کے شروع میں جب آئیں گے تو اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کسی کو بتایا نہیں ہے، اس کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض روایات میں ہے، اب وہ روایت ضعیف ہے یا قوی ہے اس کو علماء بہتر جانتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم۔ اس کا مقصد ان لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ الف سے مطلب اللہ، لام سے مطلب جبرائیل، میم سے مطلب محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن آیا، کون لے کے آیا؟ لام سے مطلب جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا، کس پر لایا؟ حضرت محمد، یعنی میم سے مراد محمد علیہ السلام پر۔ حالانکہ مقصد جو ہے مقطعات کا کہ کٹے ہوئے حروف، یہ معنی میں حساب نہیں ہے، یہ معنی میں حساب نہیں ہے۔ دوسری بات، تختی نمبر 3 مقطعات میں جو حروف لکھے گئے ہیں اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو حرف یعنی میم جو مشدد ہو وہاں پر غنہ کریں گے، وہاں پر ہم غنہ کریں گے، میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ اسی طرح عین کے آخر میں یعنی عین یا نون، عین کتنے حروف سے مرکب ہے؟ 3 حروف سے، عین یا نون۔ جو آخر میں نون آ رہا ہے اس نون کے اندر ہم غنہ کریں گے، اس نون کے اندر ہم غنہ کریں گے، یعنی کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، عین صاد، ٹھیک۔ اسی طرح عین سین قاف، عین سین قاف، عین کے درمیان اور سین کے درمیان، یعنی عین ختم ہوتے ہی جو نون ہے اس پر بھی غنہ کریں گے، سین ختم ہوتے ہی جو نون ہے اس پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ اس کے ساتھ جو کڑی حرکات آتا ہے اس کڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس کڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں پھر الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ، یہ ہے۔ یہ تقریباً سمجھ لو کہ اس کے ادا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 طریقوں سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقوں سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، یعنی الف لام میم پر وقف کریں گے، الف لام میم پر وقف کریں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا جو ہے الف لام میم اللہ، اس کو ملا کر پڑھیں گے، لیکن ملانے کی صورت میں یہ جو الف لام میم، جو میم ہے نا، میم، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ملائیں گے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ملائیں گے، 5 الف کی مقدار نہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ، ٹھیک۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے اس کو دونوں میم کو ادا کرتے ہوئے الف لام میم اللہ، یعنی اس پر غنہ کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔